ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سونے کا لاکٹ پہنا تھا اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو چاندی کے کنگن پہنائے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ ہم آج کے اس پیارے موضوع کی طرف بڑھیں، پہلے اپنے آقا و مولا سرور دو عالم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس ویڈیو میں ایک انتہائی خوبصورت اور نایاب ترین واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہمارے آقا کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور دنیاوی دولت و فراوانی سے بے رغبتی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مزاج کی خوبصورتی کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار اوصاف حمیدہ عطا فرمائے ہیں جنہیں شمار کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ خوبیوں اور عظیم صفات کے ساتھ دنیا میں مابعوث فرمایا۔ ان تمام اوصاف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور یہی وصف آپ کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ممتاز بناتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا اختتام ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منفرد اور عظیم الشان وصف ہے۔ اللہ تعالی نے زمین و آسماں کے ہر طرح کے خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں رکھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ مزاج اس قدر سادہ تھا کہ دنیاوی دولت و مال کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ برابر بھی رغبت نہ تھی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صفات کو بیان کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سونے کا لاکٹ پہنا ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے انہی سے ملاقات فرماتے۔ اس روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لائے اور ان کے گلے میں سونے کا لاکٹ اور بچوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھے تو وہیں سے بخیر اندر داخل ہوئے واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ اس پر بے حد غمگین ہو گئیں اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے کہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے لیکن بنا ملے ہی واپس لوٹ گئے۔ میں بہت پریشان ہوں، زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، شاید میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی طرف گئے، وہاں پہنچے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں رو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی وہ محمد کی بیٹی ہو کر سونا پہنتی ہے، وہ محمد کی بیٹی ہو کر بچوں کو چاندی پہناتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کیا کریں گی؟ جن کے والدین ان کے لیے زیور نہ خرید سکیں وہ کیا کریں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مال غنیمت سے کچھ حصہ ملا تھا، اسی سے یہ زیور بنوایا تھا۔ تو اس پر آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرنا ہے، وہ سونے اور چاندی میں کھیلنے کے لیے نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے فوراً وہ زیورات اٹھا کر مجھے دے دیے اور فرمایا، ان سب کو مدینہ کے غریبوں اور اصحاب صفہ میں تقسیم کروا دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں اور روتے ہوئے عرض کیا، ابا جان میں دنیا میں مسافر بن کر رہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پاک پر چلوں گی اور آئندہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں دنیا میں مسافر بن کر آیا ہوں، تو بھی اسی طرح زندگی گزار۔ نصیحت ناظرین کرام، یہ خوبصورت واقعہ ہمیں ہماری اصل منزل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے، زیورات، ہیرے جواہرات بھی آ جائیں تب بھی اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے دائمی جائیداد ہے اور اس کے پاس ہمیشہ ہی رہے گی۔ جیسے
ایک مسافر آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی ہم سب مسافر ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی بھی دولت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا ہو یا زیادہ، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ہی برکت کا باعث ہے اور انسان کے رزق میں اضافے کا، برکت کا سبب بنتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم غریبوں، یتیموں اور مساکین کے حقوق ادا کریں اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ہماری کوشش یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو، بلکہ ہماری اصل محنت یہ ہے کہ ہم آپ تک پیارے دین اسلام کی خوبصورت باتیں، اچھے اچھے واقعات پہنچائیں۔ اگر ہماری باتوں سے ایک بھی شخص کو راہ ہدایت مل جائے تو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو آقائے دو عالم، سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو اللہ عز و جل کو پسند آ جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔